روشنی سامنے آ جائے. وہ کہتا ہے کہ اسی طرح جیسے فزیکل لاز یہ ہیں، طبی قوانین یہ ہیں کہ روشنی میں انسان کی آنکھ کام کرتی ہے، اسی طرح سے یہ جو ویلیوز کی دنیا ہے، اقدار کی دنیا ہے، اس میں بھی یہ صورت ہے کہ تنہا علم و بصیرت انسان کو دور تک نگاہ نہیں جانے دیتی اس کی. اس علم و بصیرت سے اگر وحی کی روشنی میں کام لیا جائے تو پھر وہ دور تک دیکھ سکتی ہے، پھر وہ اپنے نفع نقصان کو اچھی طرح سے بھانپ سکتی ہے. کہا یہ ہے قرآن نے. میں سمجھتا ہوں قرآن کریم نے پہلے اسی کی آیت کو لیں، پھر ہم اس کی تشریح میں دیکھیں گے. اقبال نے بڑی عمدگی سے تشریح کی ہے. 2/216 وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. صرف تنہا اپنی عقل سے فیصلہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں بظاہر بڑی ہی قابل نفرت نظر آئے، ایسی نظر آئے جس سے تمہاری طبیعت ابا کرے، لیکن در حقیقت وہ تمہارے لیے بڑی منفعت بخش ہو. اور ایک شے جس کے تم اوپر فریفتہ ہوتے چلے جاتے ہو، مرتے جاتے ہو، جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہی تمہاری موت کا باعث ہو. تمہاری آنکھ دور تک نہیں دیکھ سکتی. کہا کہ وحی کی روشنی میں دیکھو ان چیزوں کو، پھر ہر شے کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے. ایک ظواہر ہوتا ہے، بظاہر ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے، بڑی خوشنما نظر آتی ہے، اور در حقیقت آپ کے لیے تباہی کا موجب ہوتی ہے. وہ مصری نہیں ہوتی، سنکھیا پیسا ہوا ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ اس لیے تنہا اس چیز کے اوپر انحصار نہ کرو کہ تمہاری علم و بصیرت نے کیا فیصلہ کیا ہے. یہاں اب آئیے، اہم سوال آ گیا. ایک نظام ہے جو اس وقت ساری دنیا میں چلا جا رہا ہے. وہ نظام ہے جس کو سیکولرزم کہتے ہیں. لفظ بڑا عام ہے، جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ان اصطلاحات کے معانی کو جب تک سمجھ نہ لیا جائے یا متعین نہ کر لیا جائے، ڈیفائن نہ کر لیا جائے، بات سمجھ میں نہیں آتی. بڑے باتیں چل رہی ہیں، جھگڑے چل رہے ہیں. سیکولرزم صاحب، اسلام بھی سیکولر ہے جی، اور سیکولرزم میں کیا خرابی ہے جی، سیکولرزم ہوتا کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ صرف انسان کی اپنی عقل و بصیرت اور علم کو فیصلہ کن چیز سمجھ لینا، اسی کے مطابق فیصلے کرنا، اور کوئی ایسی حد نہ باندھنا کہ جس کے اندر رہتے ہوئے وہ فیصلے کیے جائیں. یعنی الٹیمیٹ اتھارٹی، آخری اتھارٹی انسانوں کے اپنے فیصلے کو لینا. اور قرآن یہ ہے کہ خدا کی طرف سے جو حدود متعین کی گئی ہیں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے علم و عقل و بصیرت سے کام لو. یہ ہو گیا اسلام. یعنی حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے عقل اور علم و بصیرت سے کام لینا اسلام، اور حدود سے ناآشنا ہو کے صرف علم و عقل انسانی کے مطابق کام لے کے فیصلے کرنا سیکولرزم. عقل و علم و بصیرت تو ساری اسلام کے اندر بھی. ابھی یہ قرآن نے جو کہا ہے، میں بھی عرض کروں گا، وہ تو صاحب دو لفظوں میں بات ساری کہہ جاتا ہے. علم و عقل و بصیرت، وہ اس کے خلاف ڈنڈا لے کے نہیں چل رہا، وہ اس کو بڑی اہمیت دیتا، لیکن شرط ایک لگاتا ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان سے کام لیا جائے جو خدا کی متعین کردہ ہیں اور غیر متبدل ہیں، ان کو تم بدل نہیں سکتے. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، آج کل وہ بہت ہاکی کے میچ کا سامنے آ رہے ہیں نا، تو کیا ہوتے ہیں یہ میچ؟ صرف وہ باؤنڈری لائن جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ٹیم کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گیند کو لے جائے گول کے پاس. ذرا ان لائنز کی خلاف ورزی کی تو سیٹی بچ جاتی ہے.
اور اگر کوئی اس قسم کا میچ ہو جس میں یہ لائنز ہوئی نا، تو سیکولرزم وہ میچ ہے جس میں یہ حدود کی باؤنڈری لائنز نہیں ہوتی اور دو ٹیمیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہاکی سٹک لیے ہوئے، تو پھر ہوتا کیا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا؟ یہ تو وہ چار لائنیں ہیں جو حقیقت میں ان کو ڈسپلن کے اندر رکھتی ہیں، اور پھر وہ ریفری تو سیٹی بجاتا ہے۔ یہ ہے اسلامی نظام، حدود خداوندی جو غیر متبدل ہیں، ایک مرکزی اتھارٹی جو ریفری کا کام دیتی ہے، اس کے اندر ٹیمیں، اور سیکولرزم ہے یہ باؤنڈری لائن اٹھائی ہوئی اور ٹیمیں اندر اس کے ہاکی سٹیک کی نہیں، پھر وہ ایٹم بم بھی ساتھ لیے ہوئے چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کتنی عظیم حقیقت ہے جو قرآن کہہ جاتا ہے کہ وہ تباہ اس لیے ہوئی، عقل اور بصیرت اور علم و تدبر وہ سب کچھ رکھتی تھی، لیکن وہ باؤنڈری لائنز ان کے پاس نہیں تھی، حدود فراموش تھی، حدود میں بلیو نہیں کرتی تھی، اور کہا کہ اس لیے وہ تباہ ہوئی، قوم بچے گی وہ علم و بصیرت سے وہ کام لے، لیکن حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے ان سے کام لے۔ یہ ہے جو اسلام ہوگا، اور یہ ہے کہہ رہا کہ وہ تمام نوع انسانی عالمگیر انسانیت کے لیے منفعت بخش ہوگا، کیونکہ اس کی حدود جو ہیں وہ عالم انسانیت کی منفعت کو سامنے رکھ کے باندھی گئی ہیں، حدود خدا کی۔ یمکث فی الارض ما ینفع الناس، بقا اسی عمل کے لیے ہے جو پوری نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے۔ یہ ہے جو لائن اس نے کھینچی ہے، منفعت کے لیے، تخریب کے لیے نہیں۔ اب آئیے اس طرف کہ انسان تنہا اپنے علم و عقل سے، وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا نہیں سمجھتے، ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہو، وہ تمہارے لیے بڑی منفعت بخش ہوتی ہے، وہی سے پوچھو کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اور ایک شے جسے تم بہت پسند کرتے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بڑی تباہ کن ہو، خود نہ فیصلہ کرو، دیکھ لو کہ وہی کی لائن کے اندر میں یہ کچھ کر رہا ہوں، کہیں اس سے تجاوز تو نہیں کر رہا۔ یہ حدود کا لفظ قرآن کا ہے، باؤنڈری لائن اس کا ترجمہ ہے۔ تو تنہا انسان، ایک فرد اپنے فائدے کی سوچ سکتا ہے، حیوانی فطرت کا تقاضا ہے کہ ہر شخص پرزرویشن آف سیلف کے لیے، اپنی زندگی کے تحفظ کے لیے سوچے، دوسرے کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا، حیوان نہیں سوچ سکتا۔ کوئی حیوان کسی دوسرے حیوان کی حفاظت نہیں کرتا۔ قوت اگر حاصل ہوتی ہے شیر کو تو اس لیے کہ وہ ہرن کو کھا جائے، حدود کے اندر قوت اس لیے حاصل ہوتی ہے کہ کمزور کی حفاظت کی جائے۔ یہ ہے حدود سے مطلب۔ اس لیے کہا یہ کہ انسان یا قوم یا فرد اگر ان حدود کی طرف سے آنکھیں بند کر کے از خود فیصلے کرے گا تو وہ فرد کے لیے بھی تباہی کا موجب ہو سکتی ہے، قوم کے لیے بھی، نوع انسانی کے لیے بھی، کیونکہ یہ سارے فیصلے فرد اپنے تحفظ کے لیے چاہتا ہے، قوم اپنی منفعت کے لیے چاہتی ہے۔ تو جہاں اپنی اپنی منفعت اور تحفظ کے لیے سب کچھ سوچا جائے اور حدود کوئی ہو نہیں، تو اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے نا۔ اتنی عظیم چیز کہی قرآن نے کہ علم و عقل، علم و بصیرت نہایت ضروری چیز ہے، لیکن حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے یہ میچ کھیلو۔ یہ اگر نہ کرو گے تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، ٹکراؤ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہر فرد، ہر قوم اپنی اپنی منفعت، اپنی اپنی بقا، اپنی اپنی زندگی، اپنی اپنی قوت کے لیے نبرد آزما ہوگی اس میدان میں، اور جب یہ ہوگا تو ٹکراؤ ہوگا، اور جب ٹکراؤ ہوگا تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ اقبال نے اس چیز کو بڑی عمدگی سے بیان کیا ہے، وہ تو جب آتا ہے تشریح کے اوپر تو یہ ہے مصنوعی ان کی پس سے باید کرد اے اقوام شرق،
بات مصرع یہاں سے شروع کرتا ہے، آدمی اندر جہان خیر و شر، کم شناست نفع خود را از ضرر۔ اس دنیا میں جہاں نقصان اور فائدے کی ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں، تنہا اپنی عقل کی روح سے وہ فیصلہ کرتا ہے تو نہیں پہچان سکتا کہ اس کے لیے فی الحقیقت نفع کا منفعت کا باعث کیا چیز ہے اور اس کے لیے تباہی کا باعث کیا چیز ہے، آج خود نہیں یہ کر سکتا۔ یہاں یہ تو دیا اس نے اصول، میں آگے حرض کروں گا کہ پھر وہ کیا کہتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے وہ لفظ حلال اور حرام کو وہ لایا ہے، اور میں پہلے ہی عرض کر دوں جو بات اس نے کہی ہے کہ نیست ای کار فقیہاں اے پسر، فقہ کی روح سے نہ پوچھو تم حلال اور حرام کیا ہوتا ہے، ان کے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے، مرغی حلال ہے یا مرغی حرام ہے، وہاں تو حلال و حرام یہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ حلال اور حرام تو یہ ہے، رزق حلال اور رزق حرام۔ ابھی دیکھیے کیا کہتا ہے، تاندانی نقطہ عقل حلال بر جماعت زیستن گردل وبال۔ اگر یہ جو چیز کے وحی خداوندی نے جائز قرار دی ہے وہ عقل حلال سمجھ لیجئے، جن حدود کے اندر رہتے ہوئے تم کو بھاگنے دوڑنے گیند کے پیچھے جانے کی اجازت دی گئی ہے وہ عقل حلال ہے۔ کہتا ہے جب یہ تمیز اٹھ جائے تو پھر تو انسان کا معاشرے کے اندر رہنا وبال جان ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں اگر یہ تمیز اٹھ جائے ان حدود کی اور سٹکس کی جگہ ایٹم بم پاس ہوں ان کے، وہ کہتا ہے سوچو تو صحیح کہ پھر اس معاشرے میں تمہارا حشر کیا ہوگا۔ کیا بات ہے، عقل حلال کی اگر تمیز اٹھ جائے، عزیزان مان دور جا کے کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سورج ببی حالم مپرس، ہم تو اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ساری دنیا آج اس معاشرے میں رہ رہی ہے جہاں عقل حلال کی باؤنڈری لائن نہیں لگی ہوئی ہے۔ تاندانی نقطہ عقل حلال بر جماعت زیستن گردد وبال، تباہ ہو جاتی ہے وجہ۔ آہ یورپ زی مقام آگاہ نیست، اس وقت ساری دنیا پر تہذیب مغرب چھائی ہوئی ہے۔ وہ مخاطب تو مغرب کو کرتا ہے کہ وہ سرچشمہ ہے ان تمام چیزوں کا، لیکن در حقیقت وہ اس نظام کو لیتا ہے، اس نظریے کو لیتا ہے جس کی روح سے باؤنڈری لائنز مٹا کے میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ اسی تمثیل میں بڑھتا جاؤں گا میں آگے۔ آہ یورپ سی مقام آگاہ نیست، چشم او ینظر بنور اللہ نیست۔ یہ ایک حدیث شریف ہے، اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے محتاط رہو اس لیے کہ وہ خدا کی